ملک ریاض بنگش صاحب کو انہیں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں پلیز. اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ڈائریکٹر دارالعلوم اسکول محمد عمران خان صاحب وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں. کلیپس آپ کی جاری رہنی چاہیے. ڈاکٹر جمیل احمد جندوا اگر میری آواز سن رہے تو وہ آ جائیں اسٹیج پر. مس فریہ باجوہ ایڈوکیٹ ہیں اسٹیج پر آ جائیں. عمر بھائی چیزیس سے آئیں وہ اسٹیج پر آ جائیں پلیز. ہم ایز اے والنٹیئر بھی کام کر رہے ہیں. تو جب پشاور میں بم بلاسٹ ہوا تو سب سے پہلے عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو ان کے اسکول میں نے بچوں کو ریسکیو کرنا سکھایا. جب ہنگامی حالات تھے آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں بند ہو گئی تھی وہ ہم نے کیا. اس کے علاوہ جب کراچی میں چھرا مار نکلا تو میں نے میڈیا کے ساتھ مل کے اس کے اوپر سیشنز کیے. فری سیشنز تھے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر. زینب والے کیس کے بعد میں نے اسکول کالجز کے اندر جو ہے سیشنز کیے. چائلڈ سیکچوئل ابیوز کے اوپر ہم نے کام کیا. لاسٹ ایئر فہیم صاحب ہمارے ساتھ تھے چیزز کی طرف سے. میرا ایک ڈریم تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ بچے جو یہاں پر اتنی محنت کرتے ہیں جیسے آپ دیکھتے تو انہیں صرف ایک ٹرافی دی جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں گے جس کے اندر ٹرافی کے ساتھ بچوں کی جو ہے ایجوکیشن ہم کس طرح سے پروموٹ کریں. تو لاسٹ ایئر ہم نے جو ہے ایک بچے کو 1 لاکھ روپے کی اسکالرشپ دی تھی. دارالعلوم کا بچہ تھا, اس نے یہاں پہ ٹورنامنٹ ون کیا. اس کے بعد 2 آرفن بچے تھے. 1 لاکھ روپے کی اسکالرشپ میں نے اسے دی تھی اور 1 لاکھ روپے کی لیاقت بھائی نے لیاقت جم کی طرف سے دی تھی. 3 بچے جو ہے ہم نے اسپانسر کیے. اس اپریل میں جو ہے وہ 3 بچے پورے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس اپریل میں ہمارا 10 بچوں کا ٹارگیٹ ہے کہ 10 بچوں کو ہم اسپانسر کریں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے. انشاءاللہ یہ جو منشیات کے اگینسٹ چائلڈ سیکچوئل ابیوز کے اوپر جو ساری چیزیں اس کے اوپر اسکولز کے اندر ہم سیشنز کریں گے. تو سر میں چاہوں گا کہ آپ جو آپ نے پروگرام دیکھا تھوڑا سا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آکاش بھائی آپ کا اور لیاقت صاحب کا اور تمام بہن بھائیوں کا مشکور ہوں کہ ہمیں آپ لوگوں نے وقت دی ہے. اور یقین مانیں کہ وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم آپ کا وہ تعریف کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور آپ لوگوں نے کس طرح ان کو ٹرین کی ہے. اور سب سے اہم بات جو ہمیں ایک لعنت کے ساتھ سامنا ہے وہ منشیات ہے. آپ خود سوچیں, اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں بھی ایک بھی بچہ منشیات کا عادی ہو جائے تو پورا گھر تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اب اس کے لیے ہم نے ایک جہاں بھی ہو پوری پاکستان جو اپنے ساتھ پاکستانی لکھتا ہے اس میں فرض ہے کہ وہ منشیات کے خلاف قدم اٹھائے. اور یہ فی سبیل اللہ جہاد ہے. اور میں تمام سرکاری اداروں سے بھی یہ میرا درخواست ہے کہ کم سے کم ان پہ ہاتھ تولا نہ رکھیں. جدھر بھی اسمگلر گرفتار ہو جائے بدقسمت یہ ہے کہ لین دین کر کے وہ چھوٹ جاتا ہے. میں تمام سرکاری اداروں سے اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک اور لعنت جس طرح اس نے کہا کہ بم بلاسٹ ہوئے وہ تو ہم نے خود دیکھے وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. خصوصاً جو پختونوں نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے اور اس دہشت گردی میں دی ہے وہ ایک تاریخ ہے, وہ ایک بہت لمبی داستان ہے جو وقت کم ہے. مگر جس منشیات کا ایک لعنت ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہم اپنا کنٹرول اور اس ملک کو اور اس اداروں کو درخواست ہے کہ اس پہ خصوصی توجہ دی جائے. اور میں آپ لوگوں کو مشکور ہوں. انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے, بلکہ آپ کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرے طرف سے جو میرے اوپر آپ بوجھ رکھیں گے انشاءاللہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. ہر قسم کا آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.